دوستی کے آداب اور تقاضے۔ قرآن و سنت میں جہاں یہ سکھایا گیا کہ دوستی کس سے ہونی چاہیے، وہاں یہ بھی تربیت فرمائی گئی ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی کا تعلق کیسے نبھانا چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے چند نکات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، فقط رضائے الہی مقصود ہو۔ کسی بھی عمل کا بنیادی مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ محبت و دوستی بھی فقط رضائے الہی کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کی خاطر محبت کے دونوں جہان میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، یعنی میری عظمت و جلالت کی خاطر، یعنی مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اپنی حفاظت و پناہ سے نوازوں گا، جبکہ میرے سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میری پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں۔ جب یہ سوچ نصیب ہو جائے گی کہ محبت و یارانہ رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے تو انسان خود بخود برے لوگوں سے دور رہے گا۔ نمبر 2، حقوق مسلم کا اہتمام۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے متعدد آداب و حقوق سکھائے گئے ہیں، مثلاً بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دعوت قبول کرنا، وقتاً فوقتاً تحائف کا تبادلہ کرنا، غمی خوشی میں شریک ہونا، مشکل میں مدد کرنا، منہ پر تعریف نہ کرنا، دل آزاری سے بچنا، برا نام نہ رکھنا، مذاق نہ اڑانا اور غیبت و بدگمانی سے بچنا وغیرہ۔ دوست کے ساتھ تعلق دیگر مسلمانوں کے ساتھ تعلق سے زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ جب تمام مسلمانوں سے متعلق ان چیزوں کا حکم ہے تو دوست کے حق میں ان کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، نیکی پر تعاون کرنا اور گناہ سے بچانا۔ تمام مسلمانوں خصوصاً دوستوں کا حق ہے کہ اگر انہیں نیکی کے کسی کام میں ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت ان سے تعاون کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اچھے طریقے سے انہیں اس گناہ سے بچائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر باہم تعاون نہ کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں دوست کی خیر خواہی اور اسے گناہ سے بچانے کا خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ مروی ہے کہ شام سے ایک خستہ حال شخص امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ وہ حاضر نہ ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی گئی، معاذ اللہ وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو، عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، السلام علیکم۔ پھر سورہ مومن کی تیسری آیت کریمہ سے اخذ شدہ حمد باری لکھوائی، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَافِرُ الذَّنبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام سے نوازنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دعا کرو کہ وہ دل سے متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق سے نوازے۔ جب اس شخص کو خط پہنچا تو وہ بار بار اسے پڑھتا اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری رہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام سے نوازنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ پھر روتے ہوئے کہتا، قد حذرنی عقوبتہ ووعدنی ان یغفر لی، میرے رب نے مجھے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کر لی۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے نہایت سبق آموز جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا فاصنعوا اذا رأیتم اخاکم ذل ذلۃ فسددوه ووفقوه وادعوا الله له ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه۔ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے کسی مسلمان بھائی سے لغزش ہو گئی ہے تو اسے سیدھے راستے کی رہنمائی کرو اور رب تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یعنی بد دعا دے کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ نمبر 4، اذیت پر صبر۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے اذیت پہنچے تو حتی الامکان اس پر صبر کیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے، تاہم معاملہ سر سے گزر رہا ہو تو اور
بات ہے۔ جب عام مسلمانوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کا حکم ہے تو دوست کا حق کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد نبوی روایت کیا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم۔ جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے، اس کا اجر اس مسلمان سے زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی ایذا پر صبر نہ کرے۔